الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سود کو حلال قرار دینا۔ سوال کیا گیا ہے سود کو حلال قرار دینے کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ کتاب و سنت اور اجماع قطعی کے ساتھ سود حرام ہے، لہذا جس نے بھی اسے حلال قرار دیا وہ کافر ہے، کیونکہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس نے بھی ایسی چیز کا انکار کیا جس پر علماء کرام نے واضح اجماع کیا ہو وہ شخص کافر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلا شبہ ظاہر اور متواتر واجبات کے وجوب اور ظاہر اور متواتر حرام کردہ اشیاء کی حرمت پر ایمان رکھنا ایمان کے اصول اور قواعد دین میں سب سے عظیم اصل ہے، اور اس کا منکر متفقہ طور پر کافر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 497۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس نے بھی کسی ایسی چیز کی حلت کا اعتقاد رکھا جس کی حرمت پر اجماع ہو چکا ہو اور اس کا حکم مسلمانوں کے مابین ظاہر ہو اور اس کے بارے میں وارد شدہ نصوص کے ساتھ شبہ زائل ہو چکا ہو، جیسا کہ خنزیر کا گوشت اور زنا اور اس طرح کی دوسری اشیاء جس میں کوئی اختلاف نہیں، اس نے کفر کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ المقدسی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 276۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، آج کل دین اسلام پھیل چکا ہے اور مسلمانوں میں وجوب زکوٰۃ کا علم عام ہے، حتیٰ کہ اسے ہر خاص و عام جانتا ہے، اور اس کے علم میں عالم اور جاہل دونوں شریک ہیں، تو اس کے انکار میں کسی تعویل کرنے والے کی تعویل کے ساتھ معذور نہیں جانا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ امور دین جبکہ وہ عام اور پھیل چکے ہوں، مثلا نماز پنجگانہ، رمضان المبارک کے روزے، غسل جنابت، زنا اور شراب اور محرم عورتوں سے نکاح کی حرمت جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہو، تو ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والے کا حکم بھی وہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نیا اسلام قبول کرنے والا ہو اور اسے اسلامی حدود کا علم نہ ہو، تو اگر ایسا شخص جہالت کی بنا پر ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور جس چیز پر خاص لوگوں کے علم کے ذریعے معلوم اجماع ہو چکا ہو، مثلا بیوی اور اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا، اور قتل عمد کرنے والا قاتل وارث نہیں، اور دادی نانی کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اس کے مشابہ دوسرے احکام، جو کوئی بھی ان کا انکار کرے وہ کافر نہیں بلکہ اس کا علم عام لوگوں میں نہ ہونے کی بنا پر اسے معذور جانا جائے گا۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، سود کا حکم بلا شبہ کتاب و سنت اور مسلمانوں کے اجماع کے مطابق سود حرام ہے، اور اس کا مرتبہ اور درجہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوئی اس کی طرف دوبارہ پلٹے یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعلان جنگ ہے، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے اور اس کے دونوں گواہوں اور اسے لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے، لہٰذا یہ سب سے عظیم کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ اور اسی لیے ان لوگوں میں سے جو مسلمان معاشرے اور ماحول میں بسنے والے ہیں، جس نے بھی اس کا انکار کیا وہ مرتد ہے، کیونکہ یہ ظاہر اور بالاتفاق حرام کردہ اشیاء میں سے ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں کہ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ علماء کرام اس کی ہر صورت پر متفق ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں اختلاف واقع ہوا ہے، اور اسی طرح ہے جو ہم زکوٰۃ میں کہتے ہیں کہ یہ بالاجماع واجب ہے، حالانکہ سب صورتوں میں اجماع نہیں، لہٰذا کام کرنے والے اونٹ اور گائے، یعنی جو کھیتی باڑی اور پانی لگانے میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں اختلاف کیا ہے، اور زیور میں بھی اختلاف ہے، اور اس طرح کی دوسری اشیاء میں، لیکن مجموعی طور پر علماء کرام سود کی حرمت پر متفق ہیں، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع علی زاد المستقنع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 38۔ تو اس بنا پر یہ کہا جائے گا کہ جس نے بھی سود کی حرمت کا انکار کیا وہ کافر ہے، کیونکہ اس کی حرمت ایسے امور میں سے ہے جن پر نصوص دلالت کرتی ہیں، اور علماء کرام اس کی حرمت پر واضح اجماع کر چکے ہیں، اور مسلمانوں میں یہ اجماع عام ہے۔ لیکن جب کوئی شخص سود کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی حرمت کا انکار کرے جس صورت کی حرمت میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے،
یا پھر اس کی صورت میں ظاہری اجماع نہیں تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حالت کو دیکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مجتہد ہو اور اپنے اجتہاد پر اسے اجر ملے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو، اور بعض اوقات وہ فاسق ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اسے حلال سمجھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 22339۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔